بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے اس درد کے بارے میں بات کرنے والی ہوں جو کبھی کبھی انسان کی روح کو بھی زخمی کر دیتا ہے۔ وہ درد جب دل ٹوٹتا ہے، جب کوئی اپنا چھوڑ دیتا ہے، جب امیدیں دم توڑ دیتی ہے اور انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ فقط آنکھوں میں آنسو، سینے میں بوجھ اور دل میں سوال لے کر کہ یا اللہ اب میں کیا کروں۔ ہم سب نے دنیا میں وہ لمحہ دیکھا ہے جب دنیا بے معنی لگنے لگتی ہے۔ نماز پڑھ کر بھی دل کو سکون نہیں ملتا، دعائیں مانگ کر بھی آنسو رک نہیں پاتے، راتیں طویل لگتی ہیں اور صبح بھاری۔ لیکن اسی حالت میں ایک خوشخبری بھی ہے۔ جب بندہ دل ٹوٹنے کی حالت میں اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو رب اس کی سنتا ہی نہیں بلکہ فوراً جواب بھی دیتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ دعا، وہ طریقہ، وہ یقین اور وہ راز بتاؤں گی جسے مانگنے والا کبھی خالی نہیں لوٹا۔ دوستو، دل کا ٹوٹنا اللہ سے ملاقات کا دروازہ ہے۔ ہم دل ٹوٹنے کو صرف دکھ سمجھتے ہیں، مگر اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ دل ٹوٹنا انسان کے لیے ایک ری برتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب دنیا چھوڑ دے تو میں تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ جب دل ٹوٹے تو یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اس سے جڑ جائیں۔ جتنا انسان کا دل دنیا سے ٹوٹتا ہے اتنا ہی رب اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی دل ٹوٹا تھا مگر اللہ نے فوراً سنا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ میرا دل کیوں ٹوٹا، مگر یاد رکھیں کائنات کے سب سے خوبصورت انسان رحمت عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھی زندگی میں ٹوٹا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد، دادا، پھر چچا اور سب سے بڑھ کر آپ کی وفادار غمخوار ساتھی زوجہ آپ کو چھوڑ کر چلی گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت غم سے نڈال ہو گئے تھے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن سے تسلی نازل فرمائی۔ قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے دن کے چڑھتے سورج کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ٹوٹا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سنا۔ تو کیا آپ کا رب آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہی اس سے معاملہ کرتا ہے۔ آپ اللہ سے جیسا گمان اور امید رکھیں گے اللہ تعالیٰ ویسا ہی جواب دے گا۔ دل ٹوٹنے والے کی دعا سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ غم میں کی گئی دعا عام دعا نہیں رہتی، وہ بروکن ہارٹ پریئر بن جاتی ہے اور ٹوٹے ہوئے دل کی دعا میں ایک خاص قبولیت ہوتی ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کا وہ حال بہت پسند ہے جب وہ اپنی بے بسی کے ساتھ یہ کہے، یا اللہ میں تھک گیا یا گئی ہوں، اب تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور اللہ فوراً جواب دیتا ہے۔ قرآن کی سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ نہیں جو مجبور کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارے۔ دل ٹوٹا ہوا بندہ مضطر ہوتا ہے اور مضطر کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً سنتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے 4 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے۔ نمبر 1 مظلوم، نمبر 2 مسافر، نمبر 3 والد کی اپنے بچے کے حق میں، اور نمبر 4 روزہ دار۔ ان میں سے پہلا مظلوم وہ ہے جس کا دل ٹوٹا ہو، اور دل ٹوٹنے والا بھی اپنے جذبات میں ظلم کا شکار ہوتا ہے۔
اللہ دل ٹوٹنے والوں کے ساتھ خاص طور پر ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں ہے کہ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، مگر ایک اور مقام پر ایسی تسلی دی جو خاص طور پر ٹوٹے ہوئے دل والوں کے لیے ہے، لہذا بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی جہاں غم ہے وہی ریلیف بھی ہے، جہاں دل ٹوٹا ہے وہی ہیلنگ بھی ہے، اور یہ بھی اللہ کی گارنٹی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے یا اللہ اب بس، تو اللہ کہتا ہے میں آ گیا۔ دنیا کے دروازے بند ہوتے ہیں تو اللہ کا دروازہ کھلتا ہے، اور بہترین وقت دعا کا وہ ہے جب انسان ہوپ لیس ہو جائے، کیونکہ پھر وہ پیور اور سچی دعا نکلتی ہے۔ اب آتے ہیں اس دعا پر جس کا وعدہ ہے کہ اللہ اسے فوراً سنتا ہے۔ اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس کے بدلے اس سے بہتر عطا فرما۔ جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، سانسیں بھاری، راتیں لمبی اور امیدیں مدم ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو کسی بھی بڑے غم، دکھ اور نقصان اور ٹوٹے ہوئے دل کی حالت میں مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہترین عطا فرماتا ہے۔ یہ دعا ام المومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت سکھائی تھی جب ان کے دل ٹوٹے تھے، اور انہوں نے یہی دعا مانگی تو اللہ نے ان کو جواب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا شوہر عطا فرمایا۔ دنیا کا سب سے بہترین بدل ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ اسی درد میں یہی دعا مانگیں گے تو آپ کے لیے بھی اللہ بہتر بدل لکھ چکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ٹوٹے دل کی۔ ایکسیپٹنس کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے دعا مانگنے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ دعا سے پہلے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں، 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھیں، دل کو حاضر کریں، آنسو روکنے کی کوشش نہ کریں، بہنے دیں، اللہ سے نہ شرمائیں اور نہ ہی ہچکیں، اپنا دکھ ڈیٹیل میں بیان کریں، پھر آخر میں یہی دعا پڑھیں، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ دعا کے ساتھ سب سے زیادہ لازمی انگریڈینٹ ہے اور وہ ہے یقین۔ یہ دعا اللہ کا جادو نہیں بلکہ یقین کا ایک معجزہ ہے۔ جب آپ یہ دعا مانگیں تو ساتھ یہ یقین رکھیں کہ یا اللہ تو سن رہا ہے، تو جواب دے رہا ہے اور تو نے بہترین بدل میرے لیے رکھ دیا ہے۔ ہم مانگتے ہیں کہ اللہ فوراً دے دے، اور اللہ دیتا ہے مگر فوراً نہیں بلکہ فار دی بیسٹ ٹائمنگ۔ لیکن حدیث کہتی ہے اللہ بندے کی دعا سنتا فوراً ہے، پھر اس کا رزلٹ پرفیکٹ وقت پر دیتا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو 5 اٹیکس آتے ہیں۔ نمبر 1 خود پر ڈاؤٹ، نمبر 2 اللہ پر شکوہ، نمبر 3 لوگوں سے نفرت، نمبر 4 فیوچر سے خوف، نمبر 5 دعا سے امید ٹوٹنا۔ مگر اسلام ان سب کا سلوشن ایک ہی دیتا ہے، اور وہ ہے اللہ سے دوبارہ جڑ جاؤ، وہ تمہیں جوڑ دے گا۔ دل ٹوٹنے کے بعد اللہ کی اسپیشل کلوزنس ہوتی ہے۔ ایسے انسان کی دعا رب تک سٹریٹ سے دی جاتی ہے، کیونکہ اس کا دل سافٹ ہو چکا ہوتا ہے اور اللہ نرم دل کو پسند کرتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی 6 ہڈن چھپی ہوئی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ دل میں ریلیف آ جاتا ہے، اللہ سے بات کرنے کا شوق بڑھ جاتا ہے، دنیا میننگ لیس محسوس ہوتی ہے، دعا میں آنسو نکل آتے ہیں یا نا امیدی ختم ہو جاتی ہے، دل میں پیشنس آ جاتا ہے۔ دوستو، یہ 6 نشانیاں بتاتی ہیں کہ اللہ نے آپ کی کال ریسیو کر لی ہے۔ اللہ دعا کا جواب صرف 3 طریقوں سے دیتا ہے۔ نمبر 1 وہی دے دیتا ہے جو مانگا تھا، نمبر 2
یا پھر اس سے بہتر دے دیتا ہے۔ نمبر 3، یا پھر کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ سب سے پاورفل ہیلر رب ہے۔ نماز، دعا، قرآن اور سجدہ، یہ چاروں آپ کی ایموشنل باؤنڈز کی بیسٹ تھراپی ہیں کہ سجدے میں کی گئی دعا کبھی واپس نہیں لوٹتی۔ اس لیے جب دل ٹوٹے تو سب سے پاورفل پوزیشن سجدہ ہے۔ درد میں مانگی ہوئی دعا اللہ تک بہت اونچی بلندی تک پہنچتی ہے، کیونکہ انسان کی آواز اگرچہ کمزور ہو مگر اس کے آنسو بہت اونچے ہوتے ہیں، لاؤڈ ہوتے ہیں۔ دل ٹوٹنے کی حالت میں دعا کیوں اسپیشل ہے؟ کیونکہ اس میں دکھ ہوتا ہے، سچائی ہوتی ہے، بے بسی ہوتی ہے، فقط اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اللہ پیور سنسیئرٹی پسند کرتا ہے۔ دعا قبول ہو تو اللہ ریپلیسمنٹ دیتا ہے، نقصان کے بدلے منافع دیتا ہے، غم کے بدلے خوشی دیتا ہے اور ٹوٹے ہوئے دل کے بدلے طاقت دے دیتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، یا حی یا قیوم برحمتک فاستغیثوا۔ یہ ایسے اذکار اور ذکر ہیں اور ساتھ میں دعا ہے جو آپ کے دل کو ایک بینڈیج کی طرح ہیل کرتے ہیں اور آپ کے دل کو فوراً سے پرسکون کر دیتے ہیں۔ اگر دل ٹوٹنے کے بعد اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا، اور اگر اللہ مل گیا تو کچھ بھی ضائع نہ ہوا۔ دعا پہلے انسان کو بدلتی ہے، پھر انسان کے حالات بدلتے ہیں۔ شاید آج آپ رو رہے ہیں یا رہے ہیں، لیکن آپ کا رب آپ کے لیے سمائل لکھ چکا ہے۔ اگر آج آپ کا دل ٹوٹا ہے تو گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کی پسندیدہ لائن میں کھڑا ہے۔ اسی لیے اٹھیں، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور سجدے میں جا کر کہیں، یا اللہ میرا دل ٹوٹ گیا ہے مگر تیرا نہیں۔ تو جوڑے تو کوئی توڑ نہیں سکتا، تو دے دے تو کوئی چھین نہیں سکتا، تو سن لے تو کوئی رد نہیں کر سکتا، تو ہی میرے لیے کافی ہے۔ پھر یہی دعا مانگے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ آنسو بہنے دے، کیونکہ وہی رب ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو ابھی سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو گروتھ دیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کا دل کب اور کس بات پر ٹوٹا تھا اور اللہ سے آپ کی امید کیا ہے۔ اللہ آپ سب کے دل ہمیشہ سلامت رکھے اور جو ٹوٹ گئے ہیں انہیں بہترین بدل عطا فرمائے، آمین۔